یہ ایک ایسا خوفناک طوفان تھا جس نے زمین پر موجود ہر شے کو نیست و نابود کر دیا۔ اس طوفان کی لہریں پہاڑوں سے بھی اونچی تھیں۔ دنیا میں موجود تمام انسان اس طوفان میں غرق ہو چکے تھے اور کوئی بھی باقی نہ بچا تھا۔ اگر کچھ باقی تھا تو وہ تھی ایک کشتی اور اس میں سوار کچھ لوگ۔ یہ کشتی کس کی تھی اور اس میں سوار لوگوں نے اس ہولناک طوفان سے خود کو کیسے بچایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت بت پرستی اپنے عروج پر تھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی کئی نسلیں بہت نیک اور پرہیزگار تھیں، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اس بت پرستی کی شروعات کچھ اس طرح ہوئی کہ لوگوں نے اپنے کچھ نیک بزرگوں کی یاد میں ان کے بت بنانا شروع کر دیے۔ شروعات میں ان بتوں کو بزرگوں کی تعظیم کے طور پر گھروں میں رکھا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان بتوں کو باقاعدہ پوجنا شروع کر دیا۔ کفر و شرک اور بدکاری عام ہو گئی۔ غرض یہ کہ لوگوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر بھلا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت کوششیں کیں۔ آپ نے ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا اور کفر و شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچنے کی تلقین کی، لیکن آپ کی اس تبلیغ کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی اس جہالت اور گمراہی پر بہت غمزدہ تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تبلیغ کرتے کرتے 950 سال کا عرصہ گزر گیا، کیونکہ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں۔ نوح علیہ السلام کی تمام کوششوں کے باوجود سوائے کچھ لوگوں کے کوئی بھی ایمان نہ لایا، یہاں تک کہ آپ کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہ لایا۔ آپ نے اپنی قوم کو اس عذاب کے بارے میں آگاہ کیا جو کہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں اس قوم پر آنے والا تھا، لیکن وہ لوگ ایمان لانے کے بجائے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اگر تم واقعی سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ غرض یہ کہ وہ لوگ نوح علیہ السلام سے بغاوت اور دشمنی میں اس حد تک چلے گئے کہ آپ کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چونکہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے ہنر سے واقف نہیں تھے، لہٰذا اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے کشتی بنانے کا طریقہ کار سمجھایا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے جس کے آس پاس زیادہ درخت موجود نہیں تھے، لہٰذا پہلے انہوں نے وہاں بہت سارے درخت اگائے اور ان درختوں کی لکڑی سے کشتی بنانے کا عمل شروع کر دیا۔ جب لوگ آپ کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو آپ کا بہت مذاق اڑاتے اور کہتے، کیا یہ کشتی خشکی پر چلے گی؟ کیونکہ ہمیں تو یہاں دور دور تک پانی نظر نہیں آتا۔ آخر کار کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ کچھ روایات کے مطابق اس کشتی کو بنانے میں تقریباً 100 سال کا عرصہ لگا۔ اس کشتی میں 3 فلورز تھے۔ سب سے نچلی منزل جانوروں کے لیے، درمیانی منزل انسانوں کے لیے، جبکہ بالائی منزل پرندوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اسے اوپر سے بھی کور کیا گیا تھا تاکہ طوفانی بارش کی صورت میں یہ محفوظ رہ سکے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں اور ان تمام لوگوں کے ہمراہ جو ایمان لا چکے ہیں کشتی میں سوار ہو جائیں اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیں۔ حیرت انگیز طور پر یہ تمام جانور اس جگہ پہنچ گئے جہاں کشتی موجود تھی اور اس میں سوار ہو گئے۔ اب عذاب کا وقت آ پہنچا تھا۔ زمین سے چشمے پھوٹ پڑے اور آسمان سے طوفانی بارشیں برسنا شروع ہو گئیں۔
زمین پر جہاں نظر پڑتی صرف پانی ہی پانی تھا۔ اس طوفان کی لہریں پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند تھیں، جنہوں نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گویا قیامت خیز منظر تھا۔ حضرت نوح کی کشتی پہاڑوں جیسی بلند لہروں پر تیر رہی تھی۔ اسی اثنا میں حضرت نوح کی نظر اپنے بیٹے کنعان پر پڑی، جس نے ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ اچانک ایک طوفانی موج ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، جس نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے اللہ کو پکارا، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے گھر والوں کو اس تباہی سے بچا لے گا۔ جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ کفر و شرک نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کی حکمت کو سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ طلب کی۔ کشتی نوح طوفانی لہروں میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ سیلاب نے زمین پر موجود ہر شے اور انسان کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ تمام کافر اس طوفان میں غرق ہو چکے تھے اور اب زمین پر کچھ بھی باقی نہ بچا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ پھر آخر کار اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو حکم دیا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ زمین نے اپنا سارا پانی نگل لیا اور وہ خشک ہو گئی، اور کشتی نوح جودی نامی ایک پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ پر اور آپ کے ساتھ موجود لوگوں پر اللہ کی سلامتی اور برکتیں نازل ہوں گی۔ یہیں سے نسل انسانی کا دوبارہ سے آغاز ہوا اور تمام جانوروں کی نسلیں بھی دوبارہ یہیں سے پیدا ہوئیں۔ طوفان نوح تاریخ انسانی کا ایک ایسا ہلاکت خیز اور عبرتناک واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے علاوہ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔